تشریف رکھیں جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی، آپ میڈیا کے دوست بھی تشریف لائے. پچھلی جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 28 تاریخ کو جو کہ 7 ورکنگ ڈیز بنتے ہیں، یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان یہ فیصلہ ہوا تھا جو کہ 28 تاریخ کو 7 ورکنگ ڈیز بن جاتے ہیں. آج 28 تاریخ ہے اور ہم نے سارے گورنمنٹ کے ممبران کو اور اپوزیشن کے ممبران اس کمیٹی کے، ان کو نوٹس بھی بھیجے اور ان کو ٹیلی فون کالز بھی کی تھیں. اور ٹیلی فون کال پہ کسی ممبر نے نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کے سٹاف کو یہ نہیں کہا کہ وہ میٹنگ کے لیے نہیں تشریف لائیں گے. میں تو یہی توقع رکھتا تھا کہ آج اپوزیشن کے دوست تشریف لائیں گے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے فل سٹرینتھ میں لیڈ بائی ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب یہ کمیٹی آج بھی تشریف لائی ہے. ہم نے تقریباً کو 45 منٹ انتظار کیا کہ اپوزیشن کے دوست آ جائیں. میسیج بھی کیا ان کے سیکرٹری ٹو لیڈر آف دا اپوزیشن کو، جن کا جواب یہی آیا کہ لگتا ہے کہ وہ شاید میٹنگ میں نہ آئیں. وہ ہمارے پاس سیوڈ بھی ہے. تو ہم تو توقع یہی رکھ رہے تھے کہ مذاکرات ہی ایک واحد رستہ ہے جس سے کہ یہ آگے معاملہ چل سکتا ہے. جب مجھے گوہر صاحب نے ریکویسٹ کی تھی اور پرائم منسٹر صاحب نے اسی دن کمیٹی تشکیل دے دی تھی، اور اس کمیٹی کی 3 ملاقاتیں ہو گئیں، مگر آج بھی توقع یہی رکھتے تھے کہ وہ تشریف لائیں گے اور مذاکرات آگے چلیں گے. مگر چونکہ یہ مذاکرات آگے ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے اب نہیں چل سکے، تو اس لیے یہ فردر اس کے اوپر بات کرنا یا اس میٹنگ کو کنٹینیو کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا. تو میرے دروازے پھر بھی کھلے ہیں اور میں پھر اپوزیشن سے اور گورنمنٹ سے توقع رکھتا ہوں کہ مذاکرات کا راستہ نکالا جائے. جب مذاکرات ہوتے ہیں تو مذاکرات میں یہ نہیں ہوتا کہ شرائط پہلے سے رکھی جائیں آپ یہ کریں گے، یا مذاکرات تو بیٹھ کے کیے جاتے ہیں. اس میں پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بات مانی یا نہیں مانی، یا یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. متبادل تجویز آپ کی کیا ہے، مگر وہ بھی نہیں ہو سکا بدقسمتی سے. گورنمنٹ کے ممبران تشریف رکھتے ہیں، اپوزیشن کے ممبران تشریف نہیں لائے، تو اس لیے آج کی یہ میٹنگ ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں. شکریہ جی. ایک مذاکراتی کمیٹی جو آپ نے جس نے نوٹیفائی کیا تھا وہ ڈسالو ہو چکی ہے جی. یہ مذاکراتی کمیٹی یہ کام کرے گی دوبارہ؟ جس کمیٹی کو آپ نے نوٹیفائی کیا، یہ مذاکراتی کمیٹی ابھی اسی طرح رہے گی. شاید میں تو امید رکھوں گا کہ شاید دونوں طرف سے تالی بج جائے، دونوں ہاتھوں سے تالی بجے. میں اس کو تو ابھی برقرار رکھیں گے، کوئی ڈیزالو نہیں ہم کر رہے. ٹھیک ہے جی، سر شکریہ. کیا حکومتی جو ٹیم ہے وہ ان کے جو ریٹرن مطالبات ہیں اس کے کچھ جوابات لے کر آئی ہے؟ کچھ آپ نے ڈسکس کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی لچک دکھا رہی تھی حکومت؟ یہ تو جی ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بتائیں گے. جی شکریہ جناب اسپیکر. بھائی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم آئے تو کچھ اس کا جواب لے کے آئے ہیں، اور بڑی مایوسی ہے. اگرچہ 23 تاریخ کو میڈیا میں یہ پڑھا ہم نے کہ اس کمیٹی کے جو ممبران ہیں ان کو ان کے پانی چیئرمین نے منع کر دیا ہے کنٹینیو نہ کریں مذاکرات، لیکن وہ اس کو ہم نے اپنا کام جو ہے جاری رکھا، اور جو ان کے مذاکرات تھے اس کی بالکل ہم نے تیاری کی تھی. اور سارے ساتھی پارٹی کے گورنمنٹ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اپنی پارٹی کو ہیڈ کرنے والے بھی، اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بھی یہاں بیٹھی ہے. تو آئی وش کہ وہ آتے. ہماری بالکل مثبت سوچ بھی ہے، کوشش بھی ہے، لیکن قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کے چیزوں کا حل نکلتا ہے نا، اور مذاکرات اس مدد کرتے ہیں. تو یہ کو پہلی دفعہ تو مذاکرات کے ذریعے معاملات اس ملک میں حل نہیں ہو رہے، پہلے بھی ہو چکے ہیں. 2014 کا دھرنا بھی 126 دن کا اسی طرح مذاکرات کر کے ختم ہوا تھا، سب کچھ ہوا تھا.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب ایک رویہ نہیں ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. میں ابھی بھی اسپیکر صاحب نے جیسے فرمایا کہ امید کرتا ہوں کہ ان کی اپوزیشن جو ہے وہ واپس اس کمیٹی میں اسپیکر صاحب کو رابطہ کرے گی اور پھر اسپیکر صاحب کو نئی ڈیٹ طے کریں گے اور ہم پھر بیٹھ کے اس میں ان کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے اور وے فارورڈ بھی بتائیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ نہ ہوں اور ون سائیڈڈ ہم ایک اپنی کوئی اسٹیٹمنٹ دیں. وہ مناسب نہیں ہے اور رسولوں کے بھی خلاف ہے. جی اچھا سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں میڈیا ٹاک میں کہ ہم نے کہا تھا کہ ثانیہ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا یہ مذاکرات آگے نہیں چلیں گے. کیا حکومت ان کے معاملے پر حکومت کی جانب سے بھی کوئی لچک ان کو دکھائی گئی تھی؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ بتایا نہیں گیا اس کو. دیکھیں مذاکرات کا مطلب ہی ہوتا ہے بیٹھ کے بات کرنا. اگر وہ آئیں گے نہیں تو یہ تو یہی ہے کہ بس یہ اناؤنس کر دے اور ادروائز ہم نہیں آئیں گے. جو انہوں نے کیا ہے تو اس کا ہمارے پاس آئین قانون کی روشنی میں جواب ہے اور جواب آج دیا جاتا. اور پھر وے فارورڈ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ معاملات کو نہ کا تصرف ہوتا, اس کے سولوشن بھی ہوتا ساتھ. لیکن اگر نہیں آئے تو ظاہر ہے کہ مناسب نہیں ہے. نہ مجھے مینڈیٹ ہے سارے ساتھیوں کا, تمام پارٹیز کا جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جی ہم ون سائیڈڈ ہی اپنی ساری اناؤنسمنٹ کر دیں. وہ پھر دیکھیں گے. سردار صاحب یہ بتائیے گا کچھ بتا دیں تو آگے ان کو حوصلہ نہیں حوصلہ ہی حوصلہ ہے جی. جب ان کی نیت ٹھیک ہوگی حوصلہ ویسے ہی آ جائے گا. یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن نے جو اپنا تحریری مطالبات اسپیکر صاحب کو پیش کیے تھے, کیا آپ نے اپنا تحریری جواب اسپیکر صاحب کو پیش کر دیا؟ اگر وہ آ جاتے تو ہم تحریری جواب ان کو بھی شیئر کرتے اور اسپیکر صاحب کو پہلے پیش کرتے, پھر جیسے انہوں نے کیا تھا پھر اس کو پڑھتے اور ان کی طرح پہلے لیک نہ کر کے آتے کہ پہلے ہی وہ چل رہا ہوتا ٹی وی کے اوپر نا. تو پلیز میرا خیال ہے کہ ہم سب کو پتہ یار ایک دوسرے کو ہمیں سیریس لینا چاہیے, یہ سیریس معاملہ ہے. لیکن جو بھی ان ظاہر ہے دے آر انڈیپینڈنٹ اور وہ اپنی فیصلے کے بالکل ان کا حق ہے. اگر انہوں نے فیصلہ کیا نہ آنے کا تو پھر تو یہ ظاہر اسٹک معاملہ ہے. یہ جو مجھے بھی کیا تھا نا وہ کمیٹی کا, مجھے تو ہینڈ اوور کیا تھا کمیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. اسپیکر کا اس میں رول چیئرمین آف دس کمیٹی. دیکھیں نا, انہوں نے اسپیکر صاحب کو اس وقت دیا تھا جب ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اور اسپیکر صاحب نے ہمیں پاس آن کر دیا. اب ہم اسپیکر صاحب کو دے کے پھر اسپیکر صاحب سے واپس لے لیں گے. ادھر تو ہے کوئی نہیں, ہم تو بیٹھے ہوئے آپ کو تو دے دیں. جی بس کریں سر. تو آپ نے شاہ محمود قریشی کو کال کی تھی پرویز الہی کے گھر پہ پولیس پہنچی, لیکن کب کی بات ہے؟ پہلے مذاکرات کلب جی آپ نے کہا کہ مذاکرات چلانا چاہتے ہیں, آگے بڑھا دیں گے, ہم وزیر اعظم کو رپورٹ دیں گے, لیکن پھر مذاکرات ختم. اب وہ صاحبزادہ حامد رضا کے گھر کی طرف پولیس گئی ہے, اس کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے, اس کا بھی ایک پوائنٹ ہے. تو یہ اس طرح کے عمل کے ساتھ آگے کس طرح بڑھا جائے گا؟ وہ اس طرح کے سوالات میں کرنا چاہوں گا